بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پورے ہاؤس کا پورے پختونخوا کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ہمارے صوبے میں جو ہمارا ایک قومی جرگہ ہو رہا تھا، اس کے اوپر ایک ایسے اقدامات اور ایک ایسی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے عمل درآمد کرنے کا اختیار جو ان کا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ اختیار جو ان کا ہے اس کو استعمال کیا، اور جس سے حالات نہایت ہی ناسازگار ہو چکے تھے اور مزید بڑھتے بڑھتے وہ اس حد تک چلے گئے کہ اس میں انسانی جانوں کا نقصان ہوا، لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، سویلین بھی تھے اس میں، فورسز کے لوگ بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار جو آپ کو ملتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اختیار آپ استعمال کریں۔ اختیار کو استعمال پازیٹیوٹی میں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن وہی اختیار جب نیگیٹیوٹی کی طرف استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اٹ کین بی ڈیزاسٹر، اس کے نتائج نہایت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پورے پارلیمان کا ایک وہی جرگہ ہی میں کہوں گا جو ہمارا رواج ہے، ہماری روایت ہے، یہاں بنایا گیا، پورے پارلیمان کو ایک کمیٹی بنا کے اور اس کے بعد ایک تجاویز سامنے رکھ کے مشورہ کر کے جرگہ کر کے، اور مجھے آپ نے اس کا مشر بنایا اور ہم نے بیٹھ کر تقریباً پوری رات اس کے اوپر ایک بات چیت کی، اور اس کے بعد میں تمام پارٹیوں کا جو یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ ان پارٹیوں کا بھی جن کے یہاں پر ممبران تو اس وقت نہیں ہیں، لیکن ان کے بھی نمائندگان آئے اور بیٹھ کے ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ اس پہ بات کی اور ایک ذمہ داری لی اپنے اوپر کہ ہمارے صوبے کے اندر آپ ہمیں اختیار دیں کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس جرگے کو خوش نصیبی سے کریں یہاں پر، اور اس سے جو تجاویز آئیں گی اس کے اوپر آگے ہم مزید بات چیت کریں گے۔ الحمدللہ 3 دن کا یہ جرگہ تھا اور وہ جرگہ اختتام پذیر ہوا، اور اس کے بعد ان کے 22 رکاتی ایک ایجنڈا جو ہے، تجاویز جو ہیں، قرارداد جو انہوں نے منظور کی، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے اور تمام اقوام کے مشران بھی ان کے اپنے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، نامینیٹ کیے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اب میں تھوڑا سا ان نکات پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک تاریخ کی طرف جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں یہ حالات کیسے بنے؟ آج سے 45 سال پہلے اس خطے کے اندر اور ابھی تک اس خطے کے اندر 2 سپر پاورز ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ آئے، اور ان کی وجہ سے حالات جب خطے میں وہاں بنے تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات خطے پہ اور بھی خطے پہ آتے ہیں۔ پہلے روس آیا، روس کی اس جنگ کے اندر ہم نے مجاہدین ڈکلیئر کیے اور مجاہدین کو آنر کیا، اور مجاہدین کے نام سے ہم نے کافی اعزازات اور باقاعدہ طور پہ آنر کیا اس چیز کو، کیونکہ اس کو جہاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی چونکہ ہماری تو ایک بہت لمبی 1250 کلومیٹر سے لمبی ایک لائن ہے افغانستان کے ساتھ، انفارچونیٹلی جب دوبارہ امریکہ ان فارم آف نیٹو جب وہ یہاں پہ آیا اس خطے میں اور اس نے حملہ کیا یہاں پر، تو اس وقت بات مجاہدین سے کنورٹ ہو کر دہشت گردوں کی طرف چلی گئی۔ لوگ تو وہی تھے، بہت سارے چہرے بھی وہی تھے، وہی اقوام تھیں، وہی لوگ تھے، شاید ان کے بچے ہوں، شاید وہ خود ہوں، لیکن یہ جو شفٹ آف ایک آنر مجاہدین اور ٹورڈ دہشت گرد ہوا، اس کے اندر بہت سی باتوں نے جنم دیا۔ اور ظاہری بات ہے جب کہیں پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی مدد کے لیے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے مدد بھی مانگی جاتی ہے، پروٹیکشن بھی لی جاتی ہے، پناہ بھی لی جاتی ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے پھر وہ چیز وہ اس خطے تک یا اس جگہ تک محدود نہیں رہتی، وہ تھوڑی سی اسکیٹرڈ ہو کے مزید بھی پھیلتی ہے۔
مجھے اب آج بھی یاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہو یا کوئی بھی اچھا اقدام کرے تو اس کو سراہنا بھی چاہیے، اور تاریخ ابھی تک جو آ رہی ہے وہ اسی پہ ہی آ رہی ہے کہ وہ باتیں جو اچھی تھیں ان کو بار بار یاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اچھائی کی طرف جائیں، اور وہ باتیں جو بری ہیں ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ لوگ دوبارہ برائی کی طرف نہ جائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان صاحب نے اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اسمبلی کے فلور پہ ایک سپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی سرزمین خاورہ جسے ہم کہتے ہیں پشتو میں، وہ کسی اور کی جنگ میں کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انفارچونیٹلی پالیسیز ہوتی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پالیسی بنانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ کسی کی نیت پہ شک کرنا ہمارے لیے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ریزلٹس کیا ہیں ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ اگر ان حالات کے اندر اس وقت فوج آئی تو فوج ایک پالیسی کے تحت آئی، فوج ایک ادارہ ہے، اب وہ مضبوط ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، کیا فیصلے وہ کرتا ہے یا فیصلے وہ نہیں کرتا، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ادارہ ہے جو کہ حکومت کا پابند ہے، اور اس میں وہ جو فارمیلٹی تھی وہ اس کے مطابق حکومت نے ہی فوج کو یہاں پر آنے کے لیے کہا، چاہے آپریشن ہوئے تو کوئی آپریشن بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہ فوج کر سکتی ہے اور نہ ہی فوج نے کیا ہے۔ اب چونکہ ہم نے سیاسی بات کرنی ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے، ہم نے پالیسی کی بات کرنی ہے۔ ان آپریشن سے کیا ہوا؟ آپریشن تو اس لیے کروائے گئے حکومتوں سے ایک پالیسی کے تحت کہ امن آئے گا، سوچ تو امن کی تھی، نعرہ بھی امن کا تھا، لیکن اس سے امن نہیں آیا۔ امن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی تجاویز کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کام ہوا ہے اور تمام قومیں جو ہیں ان سب کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جرگہ کر کے انہوں نے کوئی تجاویز جو لائی ہیں، اور اس پہ امن کے حوالے سے بھی اگر وہ تجاویز کوئی دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا فرض ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اب ان کی تجاویز پہ وہ تجربات کرنے کے بعد جن تجربات سے امن قائم نہیں ہو سکا تو ہم کن فیکون نہ بنے، اپنے تجربات ان پہ امپلیمنٹ نہ کریں، اپنے فیصلے ان کے اوپر مسلط نہ کریں، اور ان کی تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی تجاویز کے مطابق ہم اگلا عمل درآمد اور اگلا لائے عمل بنائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کی تجاویز کے مطابق ہم اپنی پالیسی بنائیں گے، کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبائل نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ پاکستان کے لیے قبائل نے ہجرت کی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑا ہے اپنے خاندانوں بچوں سمیت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو اس مرحلے سے گزرے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ جب اپنا گھر بار اپنا سیٹ اپ چھوڑ کے آپ ہجرت کرتے ہیں اور بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی عزتوں کو ساتھ لے کے آپ کہیں اور جاتے ہیں تو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، یہ ان کو پتہ ہے۔ یہ جو لوگ اسے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے محسوس کیا ہے اس کو وہ بھی جانتے ہیں، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ انفارچونیٹلی ان سے جو وعدے کیے گئے وہ وعدے بھی ان سے ایسے پورے کیے گئے جیسے ان پہ احسان کیا جا رہا ہے۔ یہ احسان نہیں تھا، احسان کا تو ان کا ہمارے اوپر تھا، اس ملک کے اوپر تھا، پاکستان کے اوپر تھا، امن قائم کرنے کے لیے، لیکن الٹا لگا ایسے جیسے ہم ان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عوام کو، سٹیک ہولڈرز کو مطمئن کرنا اولین ترجیح سمجھنا چاہیے، اور میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ کہ صوبے کے اندر جو صوبے کے حوالے سے جو باتیں ہیں پاکستان کے آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ 100% ہم ان تجاویز کے اوپر صرف بات نہیں کریں گے بلکہ عمل درآمد کرائیں گے۔ آپ سب کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں، آپ سب چونکہ ایک کمیٹی ہے اس وقت ماشاءاللہ،
آپ سب اس پہ بیٹھیں, ہر بات کے اوپر مکمل تفصیل سے آپ بیٹھ کے ڈسکشن کریں, اس پہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صوبائی حکومت نے کرنی ہے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ڈویژنز یا مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں. آپ اس میں لا کے ایکسپرٹس کو بٹھائیں. میں چونکہ حصہ ہوں اس کمیٹی کا, آپ کا میں شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے سربراہ بنایا ہے, میں ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں. اور اس میں آپ مزید ایکسپرٹس کو بٹھائیں اور ان سب چیزوں کی تجاویز مرتب کر کے پھر آگے ہم چلیں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز ہم نے یہاں سے قرارداد کی صورت میں پاس کرنی ہے, یا کون سی چیز ہم نے کہاں پہ لے جا کر اس کا مقدمہ لڑنا ہے. میرا یہ اپنا پرسنل بلیف ہے کہ ناممکن دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, ناممکن دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ایمان اور نیت یہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. اب ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنے تمام تر جو اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں یا ہمارے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں ان سے بالا تر ہونا پڑے گا, اور وہ ہم سب ہو چکے ہیں. ہم نے اس ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے اور پوری قوم نے دیکھا ہے اور پورے صوبے نے دیکھا ہے, تو ہم نے وہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے. اب پہلے سٹیپ کے بعد اگلے جو سٹیپ ہے ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کرنی, اس کے اوپر ہم نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی, اس کے اوپر ہم نے مسئلے کے حل کے لیے اپنا پورا بھرپور کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, اس نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کوشش کرو صلہ میں دوں گا. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اس کے اوپر کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے لیڈر عمران خان نے, اس کے بعد پھر ایک نیٹو سپلائی کے خلاف عمران خان نے ایک یہاں پہ ایک دھرنا دیا تھا یہ جہاز چوک کے اوپر. میں نے بھی یہاں پہ رات گزاری تھی, وہاں پہ رات کو مجھے آج بھی یاد ہے. اس وقت یہاں پہ جہاز نہیں لگا ہوا تھا, اب یہ جہاز چوک بن چکا ہے, یہی جگہ تھی. پھر ایک وزیرستان مارچ کی جس کا ہوسٹ میں تھا, میں اس کا میزبان تھا. وزیرستان مارچ کی گئی تھی اگینسٹ ڈرون اٹیکس. وہ کی گئی تھی, کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ ایک سوچ تھی اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے ایک میسج دینے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ اس طرح طریقے سے یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں, نقصانات کا خطرہ زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم بن گیا تو عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اڈے دیں گے, اڈے مانگے آپ سے؟ تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ اتنا بھاری تھا کہ عمران خان جو ہے حکومت سے بھی گیا, اور اس کے بعد آج بھی عمران خان بے گناہ جیل میں ہے. لیکن یہ بات کوئی میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی پوائنٹ سکور نہیں کرنا چاہتا ہوں, یا میں کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری سوچ اس ملک کے لیے اچھی ہے, یا اس ملک کے لیے اچھا سوچ ہم ہی رہے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی اس ملک کے لیے اچھی سوچ کی, جس نے بھی اس ملک کے لیے وہ اقدامات اور اپنے فرائض اس طریقے سے انجام دیے جو ملک کی بہتری کی طرف سے, تو وہ تاریخ میں اسی طرح ہی یاد کیے جاتے ہیں. کیونکہ تاریخ بڑی ظالم ہے, وہ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے, اور اس کے جو اوراق ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, وہ ریپیٹ ہو کے سامنے آتی ہے کہ آج جو ہم یہ کر رہے ہیں کل تاریخ میں اس کے اگر پازیٹیو ریزلٹس ہوں گے تو وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے, نیگیٹو ریزلٹس ہوں گے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے. اب ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ ہم آج جو کر رہے ہیں, ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو. جب میں کالج میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ایک دفعہ ہم دو اس طرح ہوتا ہے ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے. تو اس ڈیبیٹ میں میں نے ایک بات کہی تھی دوستوں کو. میں نے کہا دیکھو زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ 3 ٹینس ہیں, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, ماضی, حال اور مستقبل. اصل میں تو ایک ٹینس ہے, اپنا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں. اس وقت جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ میرا ماضی بن جائے گا, بلکہ بن رہا ہے ساتھ ساتھ. آج سے پہلے جو میں نے کیا وہ ماضی میں نے خود بنایا ہے اپنا. حال یہ ہے کہ میں ہاتھ یہ ہے اور دوسرا ہاتھ میرا یہ جا رہا ہے, اس حال میں جا رہا ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ اگلا ایک لمحے کا لمحہ بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا میری سانس ہوگی یا نہیں ہوگی. تو مستقبل آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے حال میں جا رہا ہے. تو اصل میں بیسیکلی ایک ہی
ٹینس ہے اور وہ ہے حال. اپنے حال سے ہی آپ اپنا ماضی بنا رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ اپنا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں اور اپنے مستقبل کی طرف بھی ہم خود ہی اپنے حال سے جا رہے ہیں, اور پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو میرے خیال میں یہ تو دنیا کے بیوقوف ترین لوگ اور بیوقوف ترین قسم کی ایک سوچ ہوگی کہ اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو. تو ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے, ہم نے فوکس کرنا ہے اس چیز کے اوپر, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس نیت کے ساتھ, جس سوچ کے ساتھ آج ہمارے اگر نوجوان کا کوئی تفضات ہیں, کوئی گلہ ہے, کوئی شکوہ ہے, اس کو دور کرنا ہمارا فرض ہے. اگر اس کی بات میں شدت ہے, اس کی بات میں تلخی ہے, کڑواہٹ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہے. اگر وہ کسی غلط راستے پہ جا رہا ہے, اس کو صحیح راستے پہ لگانا بھی ہمارا ہی کام ہے اور ہمارا فرض ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر بھرپور طریقے سے ایک مفصل قسم کی اپنی ڈسکشن, ڈیبیٹ, سارا کچھ کر کے جو چیز انشاءاللہ خلاصہ لائیں گے مل کے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے صوبے کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایک آگے کے لیے ایک بہتر پرامن, ایک بہتر ترقی یافتہ اور ایک بہتر ہر طرح کا انشاءاللہ وہ ماحول ہوگا جو ہمارے نوجوان کو, ہمارے بچے کو, ہماری بچی کو, ہماری بہن کو, ہماری بیٹی کو اور ہم سب کو ضرورت ہے, اور جس کے لیے اس عوام نے ہم سب کو یہاں پہ منتخب کیا اور یہاں پہ بھیجا ہے. تو آج میرے خیال میں مجھے پہلی دفعہ, میں تیسری دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ پچھلے 2 ٹینیور اور یہ والے بھی 7 مہینے, پہلی دفعہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس سمت پہ آج کام کر رہے ہیں کہ جس سمت کے لیے عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اور جو ہمارا اصل میں فرض ہے, جو اصل میں ہم نے کرنا ہے, جو ہمارے پہ لازم ہے, اور جو ہم سے امید ہے عوام کی, اور جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو پہنچایا ہے, وہ بھی ہم سے یہی امید کر کے اور ہمیں اس مقام تک وہ لے آیا. اس مقام کا سوال بھی اتنا سخت ہوگا, یہ بھی سارے سن لیں, میرے سے زیادہ سخت ہوگا کیونکہ میں اس لیڈر آف دا ہاؤس ہوں, باقیوں سے تھوڑا کم ہوگا, لیکن ہوگا ضرور. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور کہ میں نے تمہیں وسائل دیے تھے, میں نے تمہیں مقام دیا تھا, میں نے تمہیں عہدہ دیا تھا, میں نے تمہیں طاقت دی تھی, تم نے میری عوام کے لیے کیا کیا؟ تو میری یہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں, پیش ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں اور اپنی عوام کے سامنے بھی سرخرو ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.